اچھا جی، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ جی، اسکرین آپ کے پاس شو ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ وسلم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ کیا انسان کا کیا تعلق ہے کسی ایونٹ سے یا کسی بھی چیز سے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں دو طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پین، ایک ہوتی ہے پلیجر۔ ہمارا جو ویکلی سیشن ہوتا ہے سیلف ریئلائزیشن کا سیشن، تو اس میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں اور ڈیٹیل میں اس پہ بات ہو چکی ہے کہ ہم اور ہماری فیملی جو ہے وہ لائف ہماری گزر رہی ہوتی ہے فیملی کے ساتھ، تو اس میں یا تو ہم پین سے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی پلیجر سے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا۔ اچھا، تو ہماری زندگی میں جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں یا غم کے لمحات ہوتے ہیں، اس کا تعلق یا تو ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے یا پھر ہماری فیملی سے، ہے نا۔ ہماری اپنی انڈیویجول پرسنل ایک ذات سے ہوتا ہے یا پھر ہماری فیملی سے خوشی کا یا غم کا جو تعلق جو ہم فیس کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے یا فیملی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یا پھر یوں کہیں کہ جو ہمارے بہت قریب ہو یا جو اپنا ہو، یا پھر یوں کہیں کہ جو ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہو، اس کی خوشی میں ہمیں خوشی ملتی ہے، اس کے غم میں ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی عزیز، گھر کا بڑا بزرگ کہہ لیں، کوئی گھر کا سربراہ بزرگ دنیا سے گزر چکا ہو، کیا آپ نے ان کی کوئی چیز یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھی ہے؟ کوئی بھی آپ کی فیملی سے، آپ کے قریب سے، جو آپ جس سے بہت زیادہ قریب ہو، وہ دنیا سے گزر گیا، تو آپ نے ان کی کوئی بھی چیز یادگار کے طور پہ سنبھال کے رکھی ہے نا۔ کچھ نہیں تو تصویر ہی جو ہے وہ سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، جس کو دیکھتے ہیں اور پھر یاد تازہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی نا۔ اچھا، یا پھر یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ چیز برسوں سے ہمارے پرکھوں کی نشانی کے طور پہ چلی آ رہی ہے، ہم وہ استعمال بھی نہیں کرتے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر اپنوں کو یاد کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں یا کبھی اداس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے غم اور خوشیوں کا تعلق بھی کسی نہ کسی اٹیچمنٹ سے ہوتا ہے نا۔ کسی نہ کسی چیز سے، کسی شخصیت سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے ہمیں، چاہے وہ ہو یا نہ ہو۔ اس اٹیچمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو نسبت کہتے ہیں، اٹیچمنٹ کو ہی نسبت کہتے ہیں۔ جس چیز سے یا جس شخصیت سے کوئی اٹیچمنٹ ہو یا نسبت ہو، وہ ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے اللہ کا فضل ہوتی ہے۔ ہمیں اٹیچمنٹ ہے اس سے، نسبت ہے، تو وہ ہمارے لیے نعمت بھی ہے، وہ ہمارے لیے اللہ کا فضل بھی ہوتی ہے۔ جس کو دیکھ کر، جس کا نام سن کر ہمارے جو جذبات ہیں یہ زور پکڑ جاتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو ہمارے ایموشنز ہیں یہ بوسٹ ہو جاتے ہیں، جذبات زور پکڑ جاتے ہیں، ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں اگر وہ اس کے کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی غم کا موقع ہو، ہے نا۔ اور اگر کسی سے کسی بھی قسم کی اٹیچمنٹ نہ ہو، دیکھیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ جس سے اٹیچمنٹ ہوگی، نسبت ہوگی، تو اس کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی، ایموشنل اس کے ساتھ ریلیشن ہوگا، ہم ایک جذباتی اس کے ساتھ تعلق ہوگا نا۔ اور جس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ ہو تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی جذباتی تعلق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ میرا اپنے بچوں کے ساتھ جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگا تو وہ میرے پڑوس کے بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پڑوس کے بچے کا اگر برتھ ڈے ہو، سالگرہ ہو، تو ٹھیک ہے، وہ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو وہ اس بچے کے ساتھ، پڑوس کے کسی بچے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوگی۔ اور میرے اپنے بچے کا ہی اگر برتھ ڈے ہو، چاہے میں کیک کٹنگ کروں نہ کروں، مگر ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تو ہوگی، ایک فیلنگ تو ہوگی۔ کلیئر ہے یہ بات؟ اور پھر یہ کلیئر ہو گئی ہمیں کہ جس چیز سے، جس شخصیت سے یا پھر جس کام سے بھی ہمارا جذباتی تعلق ہو، ہم اس کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، اور تعلق نہ ہو تو خرچ نہیں کرتے، ہے نا۔ کلیئر ہو گئی نا یہ بات؟ یہاں تک کوئی
شرعی مسئلہ نہیں ہے، کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اب یہ جو آج کی کلاس ہے نا، یہ آخر تک اٹینڈ کیجئے گا، ضرور کیجئے گا آخر تک، کیونکہ کلاس کے اینڈ میں آپ بہت کچھ معلومات حاصل کر لیں گے، اور ایسی معلومات، مجھے یقین ہے ایسی معلومات، ایسی انفارمیشن آپ آج حاصل کریں گے کہ جو آپ نے پہلے شاید ہی سنی ہو، اور یقیناً نہیں سنی ہو۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی جو اس خوشی کے موقع پہ، اس رحمت یا فضل کی خوشی کے موقع پہ خرچ کرنے کے بجائے جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی مناتے وقت خرچ بھی کرنا چاہیے، جشن کی بھی ایک کیفیت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی بھی مناؤ اور خرچ بھی کرو۔ اب اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی بھی بنایا، اپنا محبوب ہمیں عطا کیا۔ آپ نے یہ جو رپلائی کیا، یہ آپ کا ایموشنل آنسر ہے یا کوئی اس کی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ کیا اللہ کا سب سے بڑا فضل ہدایت نہیں ہے؟ ہدایت اللہ کا سب سے بڑا فضل نہیں ہے؟ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ دیکھیں، ہدایت نبی کے ذریعے عطا ہوئی، بالکل ہوئی، تو ذریعے عطا ہوئی، مگر عطا کیا ہوئی؟ ہدایت۔ یہ جو بات ہے نا کہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا ہوئی، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا ہوئی، یہ کانسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا ہے۔ چلیں میں ریویل کر دیتا ہوں۔ اصل میں ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عطا ہوئی، یہ ایک عقیدہ ہے، مگر اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا نہیں ہوئی، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہدایت ہیں۔ ہدایت ان کے ذریعے عطا نہیں ہوئی، وہ تو خود ہدایت ہیں، خود ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب اگر ہدایت کا جو میں نے بات کی، تو جس کو ہدایت مل جائے، اس سے بڑھ کر اللہ کا فضل کیا ہوگا، ہے نا؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہی فرمایا، آیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ کب؟ کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی آیت، آپ یہ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ اب اس آیت کے مطابق اب غور کریں اس پہ، ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف ہدایت۔ ہدایت یعنی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ اس آیت میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہدایت مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے، ہدایت مل جانا اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یہ سب ایک ہی حقیقت کے الگ الگ نام ہے نا؟ ایک ہی حقیقت کے الگ الگ نام ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یہ کیا ہے؟ یہ سب ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی حقیقت ہے، نام الگ الگ ہے۔ اب اصل میں ہدایت ہے کیا؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک خدا کی عبادت کرنا۔ توحید سے بڑی ہدایت کیا ہو سکتی؟ توحید سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ توحید سے بڑی جو ہے وہ رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا اور اسی ایک اللہ کی، ایک خدا کی عبادت کرنا۔ اب ایک اور آیت یہ بھی نوٹ کر لیں،
اللہ پاک نے فرمایا کہ تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. تم پر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اب مولانا اشرف علی تھانوی کے یہ ہے تفسیر بیان القرآن، یہ پہلی جلد ہے اس کی. تو اس میں اس آیت کی تفسیر میں مولانا اشرف علی تھانوی اس آیت کی تفسیر میں فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں. اب جو ہے اب کی امت پہ عذابوں کا نہ آنا، یہ حدیث کے مطابق یہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آتے. اس لیے بعض مفسرین نے فضل اور رحمت کی تفسیر، یعنی فضل اور رحمت جو ہے وہ بعثت محمدیہ سے کر دی ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، بعثت فرمانا، یہ جو ہے یہ فضل اور رحمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ تفسیر بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر سے میں نے آپ کو وہ کیا. ویسے تو خیر تمام ہی علماء کرام نے یہی اتفاق کیا ہے، مگر یہ کہ یہ میں نے اس کو کوٹ کرنا، اس کا ریفرنس دینا ضروری سمجھا. تو اچھا اب یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کا کیا انتظام کیا، ہدایت ہم تک کیسے پہنچی؟ اب شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت پہنچی. اب یہ سوال پھر آ جاتا ہے کہ ہدایت ہمیں سمجھ میں آ گئی، ہدایت ہم تک کیسے پہنچی؟ انبیاء کے ذریعے. ٹھیک ہے، توحید کا پیغام ہمیں ملا انبیاء کے ذریعے یا پیغمبروں کے ذریعے. اب یہ اللہ کا نظام ہے. اب دیکھیں اللہ کی جو توحید ہے، اللہ ہمارا رب ہے اور وہی رب ہے، وہ ایک ہی ہے اور وہی رب ہے. یہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے عہد لے لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پھر سب نے جواب دیا، قالوا بلا، سب نے جواب دیا. سب نے کہا کیوں نہیں، اور سب نے گواہی دی. سورہ اعراف میں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عہد تو لے لیا تھا اور اس نے ایک ایگریمنٹ تو کر لیا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے، تمام روحوں سے عہد لیا تھا، تمام آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے سب سے اللہ پاک نے عہد لے لیا. اور خود اللہ پاک نے خود جو ہے وہ ایڈریس کیا، خطاب کیا، مخاطب ہو کر جو ہے وہ اللہ پاک نے کیا کیا، سب سے عہد لے لیا. جب پہلے خود عہد لے لیا، اب دنیا میں ہدایت کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا. یہ کیا بات ہوئی؟ خود عہد لے لیا، اب کوئی جب رب خود عہد لے رہا ہے، اب کوئی گنجائش باقی بچتی ہے؟ اب دنیا میں ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، تو کیا مقصد ہے؟ جو مقصد سمجھ میں آتا ہے نا کہ کیا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اس نے جو الستو بربکم جو عہد لیا، وہ عہد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا تعارف کروایا تھا، وہ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا. تو وہ تعارف تھا کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ کا. اب جس تعارف کا چرچا کرنا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس عالم رنگ و بو میں، اب جس تعارف کا چرچا کرنا ہے وہ تعارف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. ورفعنا لک ذکرک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا اللہ پاک نے. تو یہ جو کائنات ہے، جتنی مخلوقات ہے، اس میں جو تعارف ہے، وہ تعارف جو ہے وہ چرچا جو کرنا تھا، جو مقصد تھا، جس کے لیے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے بار بار انبیاء کرام بھیجتا رہا. تو تمام روحوں کو، تمام انسانوں کو اس نے اپنا تعارف تو دے دیا تھا. اب جو چرچا کرنا تھا، جو تعارف اور جو یاد دلانا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم نے کیا سمجھا کہ ہدایت کیا ہے؟ توحید. ہدایت کا ذریعہ کیا؟ ہمیں پتہ چل گیا اور معلوم ہے ہمیں کہ انبیاء کرام یا پھر ان پہ نازل ہونے والی کتابیں. لوگوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے بھی ایک عہد لیا تھا. اللہ پاک نے انبیاء کرام کی جب ڈیوٹی لگائی نا، اسائن کیا یا اپوائنٹ کیا، تو تمام انبیاء کرام سے بھی ایک عہد لیا تھا. کیا آپ جانتے کہ وہ عہد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اس آیت میں اس عہد کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق، ایک ایگریمنٹ کیا. اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ دیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا، اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟
سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں، اور علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کئی کتابیں لکھی ہیں، اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار جو ہے وہ پہلو سامنے آتے ہیں، یا اس کو کہیں کہ نکات سامنے آتے ہیں۔ اس میں سے چند جو ہیں یا مین جو ہیں وہ کیا ہے کہ سب سے پہلا کیا ہے اس میں، اب اس آیت پہ غور کرتے جائیں کہ حضور پور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے محفل قائم فرمائی، انبیاء کرام کو جمع کیا، محفل جو ہے وہ منعقد کی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے، اور انبیاء کرام سے عہد لیا۔ دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے، اس میں سے کیا پوائنٹ ملتا ہے کہ اللہ پاک نے خود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا، اپنے محبوب کی شان کو خود بیان کیا۔ تیسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حاضرین ہیں، جو سامعین ہیں، وہ کائنات کی مقدس ترین ہستیاں ہیں۔ کائنات میں سب سے مقدس ترین افراد کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، اور تمام مقدس شخصیات کو جمع کر کے خود اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان فرما رہا ہے۔ پھر اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ کائنات وجود میں آنے سے پہلے، اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری ہو چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اس کائنات کے بننے سے پہلے سے ہی بیان ہونا شروع ہو چکی، اور اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے خود کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا، کہ تمام انبیاء کرام کو علیہ السلام کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت میں جو کچھ ہے ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو تاکید فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا، میثاق کیا۔ حالانکہ انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے ہر حکم کے تابع ہوتے ہیں، مگر اللہ نے حکم دینے کے بعد پھر عہد بھی لیا۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ پھر انبیاء کرام نے اس کا اقرار باقاعدہ کیا اور اعلان کیا، اور پھر اقرار کے بعد انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پہ گواہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں۔ کتنی اہم باتیں ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر انبیاء کرام سے اقرار کرنے کے بعد فرمایا کہ اس اقرار یا اس عہد کے بعد جو بھی اس سے پھر جائے گا وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ حالانکہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ کی ہے۔ تو یہ آیت بڑی اہم آیت ہے۔ اب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہیں؟ یہ ہدایت پہنچانے والے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہدایت ہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے۔ اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر وہی پہلی والی آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اور آپ کو اہمیت واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے محبوب جو اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اپنے آقا کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا دنیا پر، دنیا والوں پر قرآن کی اس آیت کے اعتبار سے فرض ہو گیا یا نہیں ہوا؟ فرض ہو گیا، خوشی منانا فرض ہو گیا، قرآن پاک میں آ گیا نا۔ قرآن کا کیا حکم ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ جو خوشی مناتا ہے وہ اللہ والا ہے، اللہ والوں میں شامل ہے۔ جو خوشی نہیں مناتا، جشن نہیں مناتا، وہ کیا ہے؟ وہ غیر ہے، اور غیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ہمارے لیے غیر ہیں، ہم ان کے لیے غیر ہیں۔
ہم تو اللہ والوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تک ہم جو ہے وہ قرآن کے اندر ہی تھے، اب ہم جو ہے وہ کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث شیئر کرتا ہوں جو اس ٹاپک کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدائش کے اعتبار سے سب نبیوں سے پہلے اور بعثت کے لحاظ سے سب کے آخر میں ہوں۔ بعثت یعنی دنیا میں پیدا ہونے یا دنیا میں ظاہر ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر ہوں، مگر پیدائش کے اعتبار سے سب نبیوں سے پہلے ہوں۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار یعنی پیر کے دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن ہے جب میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا یا مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ یہ وہ دن ہے پیر کا دن جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا۔ کیوں؟ اس یاد کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس یاد کو منانے کے لیے۔ اور پھر آپ نے اور حدیثیں بھی سنی ہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7 دن بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ وہ کر چکے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرا ذبح کر کے دوبارہ اپنا عقیقہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ میلاد النبی منانا، اعلان نبوت کے بعد میلاد النبی منانا، سیلیبریٹ کرنا، یہ باقاعدہ سنت بن جائے۔ اس لیے دوبارہ اعلان نبوت کے بعد بھی اپنی ولادت کے یعنی عقیقہ کب ہوتا ہے؟ پیدائش کے بعد ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عقیقہ اپنا کیا۔ کیوں کیا؟ اپنی ولادت کا دن بنایا، ٹھیک ہے۔ اب میلاد کی جو محفل ہے یا جو میلاد منانا ہے، اس میں صحابہ کرام کا کیا عمل ہوتا تھا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا عمل ہوتا تھا۔ یہ ایک حدیث پاک شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے حلقے کی طرف، حلقے یعنی صحابہ کرام ایک گیدرنگ، ایک حلقہ بنا کر ایک سرکل میں جمع ہو کر بیٹھے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے حلقے کی طرف تشریف لے آئے اور فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ وہ بولے ہم بیٹھے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت بخشی، ہدایت کا لفظ آ گیا، ہدایت بخشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ وہ بولے اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تمہیں جھوٹا سمجھا، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر تمہاری وجہ سے فخر کرتا ہے، یعنی تمہارے اس گیدرنگ کی وجہ سے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام حلقہ بنا کر یعنی جمع ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی گیٹ ٹو گیدر کا ماحول ہے، اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور صرف صحابہ کرام ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجتماع میں اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ کیسے کیا؟ یہ حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، گویا انہوں نے کوئی چیز سنی یا کوئی بات سنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب لوگوں نے کیا کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے سب سے بہتر مخلوق میں پیدا کیا، پھر ان کے 2 گروہ کیے تو مجھے ان کے بہتر گروہ میں کیا، پھر انہیں قبیلوں میں بانٹا تو مجھے ان کے سب سے بہتر قبیلے میں کیا، پھر ان کے کئی گھر کیے تو مجھے ان کے سب سے بہتر گھر میں کیا، اور شخصی طور پر بھی مجھے ان میں سب سے بہتر بنایا۔
اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجتماع میں اپنے حسب نسب اور اپنا ایک پرسنل انٹروڈکشن دیا، پرسنل شخصی تعارف کروایا، ولادت کا ذکر فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں، اپنا حسب نسب بیان کیا، یہاں پر کوئی شرعی مسائل جو ہے بیان نہیں کیے، اپنا تعارف کروایا۔ اور ہم میلاد کی محفلوں میں کیا کرتے ہیں؟ گیدرنگ ہوتی ہے، جمع ہوتے ہیں، اللہ کا، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے احسان پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، ان کی پہچان کیا تھی؟ نعتیہ کلام لکھتے تھے، اور صرف نعتیہ کلام لکھتے نہیں تھے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر ہمیں کھڑا کرتے اور ان سے نعت سنتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نعت سنتے تھے، صحابہ کرام کا اجتماع بھی ہوتا تھا، اور اس گیدرنگ میں جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھتے تھے۔ یہ آپ معلوم ہے نا، آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ نعت کو شاعر بھی تھے، نعت پڑھتے بھی تھے، بہت پاپولر ہے یہ بات۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا نابغہ جادی، نابغہ جادی، وہ بھی نعت پڑھتے تھے۔ بہت سارے جو ہے وہ صحابہ کرام نعت پڑھتے تھے، نعت لکھتے تھے۔ ایک بڑا مزے کا ایک واقعہ ہے، حضرت نابغہ جادی ایک صحابی تھے، تو انہوں نے نعت پڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ تمہارے جو ہے یہ خوش الہانی، تمہارا یہ جو لہجہ ہے یہ ہمیشہ سلامت رہے۔ اس کے بعد ان کے دانت ہمیشہ سلامت رہے، کبھی کوئی ان کا دانت ٹوٹتا تو دوسرا آ جاتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا ہے یا کوئی ترنم میں کوئی چیز پڑھتا ہے تو دانتوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ دانت اگر نہ ہو یا کوئی ایک دانت بھی ٹوٹ جائے تو وہ جو خوش الہانی ہے، جو گفتگو کا، جو ترنم کا جو انداز ہے، وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے یہ جو حضرت نابغہ جادی، ان کا اگر ایک دانت ٹوٹتا تو پھر دوسرا آ جاتا، تاکہ ان کا وہ ترنم، ان کا وہ لہجہ، ان کا وہ الہان قائم رہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ، حضرت حسان بن ثابت کا نام تو ہم نے بہت زیادہ سنا ہوا ہے، میرے پاس یہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مستند نعتیہ کلام، اور یہ کتاب ادارہ تالیفات اشرفیہ، اور اس میں مفتی تقی عثمانی نے جو ہے نا نعت کے بارے میں، نعت اور اس کے آداب کے بارے میں پورا ایک مضمون بھی لکھا ہوا ہے، اور اس میں صحابہ کرام کے لکھی ہوئی نعتیں بھی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لکھی ہوئی نعت بھی اس میں موجود ہے۔ یہ مستند نعتیں، صحابہ کرام کی نعتیں بھی ہیں، اور امت کے بہت مشہور بڑے بڑی شخصیات جو ہیں ان کے نعتیہ کلام بھی ہیں، تو یہ کتاب بڑی اہم ہے، اور اس میں نعت گوئی کے بارے میں بھی بڑی ہسٹری بھی ہے اس میں۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ ہم میلاد میں ہم اور کیا کرتے ہیں؟ ہم جلوس میں شرکت کرتے ہیں، جلوس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے دنوں بدعت کے بارے میں ڈسکس کیا تھا نا، کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک احداث میں نہیں آتی، حدوث میں نہیں شامل ہوتی، کہ جب تک جو ہے وہ اس کی کوئی اوریجن، اگر اس کی کوئی اوریجن یا اس کا کوئی ایک بھی شرعی اس کی دلیل موجود ہے نا، تو اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اس عمل کی کوئی بھی ایک شرعی دلیل بھی موجود ہے تو آپ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اصلاً ہر چیز مباح ہوتی ہے، اور مباح جو ہے وہ جائز ہوتی ہے۔ اب جو جلوس نکالتے ہیں تو اس کی اصل کیا ہے؟ ہجرت مدینہ کے موقع پر مدینہ منورہ کے جو مرد، عورت، بچے اور بوڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے قباء کے مقام پر روزانہ جا کر جمع ہوتے، انتظار کرتے کہ آج آ جائیں گے، آج تشریف لے آئیں گے، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ پھر جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو پھر اس کے بعد حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مرد، عورتیں گھروں کے اوپر چڑھ گئے، اور غلام، نوکر چاکر راستوں میں بکھر گئے، اور پکار کر کہہ رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ طلع البدر علینا، جو مدینے کی بچیاں دف بجا کر، اب اس پہ جو ہے وہ ایک، میں آپ کو ایک ایسی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، یہ الرحیق المختوم کے نام سے یہ کتاب ہے، اور یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پبلش ہوئی ہے، اور بڑا اس کتاب کا چرچا ہے۔ اس کتاب میں جو ہے یہ مدینے کی بچیاں جو ہے دف بجا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھی، تو یہ مدینے میں داخلہ کے نام سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مدینے میں داخلہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ الفاظ ہیں،
अशरकल बद्र अलैना, यानी अशरकल यानी मशरिक से जो है वो तुलू होना, तलल बद्र अलैना का मतलब ये होता है। तो इसमें तला का जगह जो है अशरकल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई, कि उन पहाड़ों से जो है सूए जुनूब, 14वीं का चांद है हम पर चढ़ा, मिन सनियातिल वदाई, कि 14वीं का चांद हम पे जाहिर हुआ है। तो ये इस किताब में रहीकुल मख्तूम है, उसमें हदीसों के हवाले भी दिए हुए हैं। तो ये बड़ी अहम किताब ये भी है। और ये अहादीस मैंने आपके साथ कुछ शेयर की, कुरान पाक के जरिए भी हमने समझने की कोशिश की। और इस पे आप मीलाद के बारे में आप यूट्यूब पे देखेंगे, आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा। आप मीलाद के बारे में बहुत कुछ आपको जो है वो मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो थोड़ा सा आज आपके साथ डिस्कस किया है ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक हमारी तसल्ली हो जाए कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया, और कुरान में अल्लाह ताला ने अंबिया कराम से क्या अहद लिया, और कुरान के जरिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की अहमियत क्या है। और एक और किताब है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, तो उनकी लिखी हुई किताब है मुख्तसर सीरतुर रसूल। तो मुख्तसर सीरतुर रसूल में जो है वो वाला वाक़या उसमें बयान किया हुआ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जब हुई तो अबू लहब ने अपनी एक लौंडी को जो आज़ाद कर दिया था, और फिर उसके बाद जो है वो उस अजाब में तकफीफ होती थी कि अजाब, ख्वाब में देखा कि अजाब दो। तो वो वाला वाक़या जो है लिखा हुआ, ये वाक़या आपने सुना हुआ होगा, सुना हुआ है बिल्कुल वही वाली जो फिंगर से उसको तस्कीन मिलती है। वो फिर ख्वाब में देखा, जिस उंगली से इशारा किया आज़ाद करने का, फिर ख्वाब में किसी ने देखा और फिर पूछा अबू लहब से कि क्या हालात हैं। तो अबू लहब ने कहा कि शदीद अजाब में हूँ, मगर मेरी जो 2 उंगलियां जिससे इशारा करके सोबिया को जो है गुलाम को, कनीज को आज़ाद किया था, तो हर पीर वाले दिन जो है वो मेरे अजाब में तखफीफ कर दी जाती है, यानी अजाब कम कर दिया जाता है। और इन 2 उंगलियों से जिससे इशारा किया था उससे पानी रिसता है और मैं उससे अपनी प्यास बुझाता हूँ। तो ये हदीस जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की लिखी हुई वो किताब है मुख्तसर सीरतुर रसूल। मुख्तसर सीरतुर रसूल गूगल पर सर्च करेंगे आपको PDF में मिल जाएगी, मेरे पास भी है। अच्छा, अब एक और किताब जो है ना वो भी बहुत ज्यादा अहम है, वो भी मैं आपके साथ रेफरेंस शेयर कर देता हूँ। ये किताब आजकल तो बहुत ज्यादा मशहूर हुई हुई है, अल मुहन्नद अलल मुफन्नत। और इस किताब के ऊपर अगर आपको नजर आ रहा हो, अकायद उलमा अहले सुन्नत देवबंद, इस किताब में सवाल किया गया, 21वां सवाल है इस किताब में, और उसका जवाब में है हम तो क्या कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा का जिक्र, बल्कि आप सल्लल्लाहु। अच्छा, ये सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ ना, सवाल क्या किया गया। सवाल है, क्या तुम इसके कायल हो कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र विलादत शरन कभी बिदअत सैया हराम है या कुछ और। तो उसका जवाब दिया गया है कि हाशा के हम तो क्या कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा का जिक्र, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के गुबार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के गधे के पेशाब का तस्करा भी कभी और बिद्दत समझे या हराम कहे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक, आपकी सवारी के जो बोल है उसको भी जो है वो बुरा समझे या हराम समझे। वो जुमला हालात जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा सा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरा सा भी ताल्लुक है, उनका जिक्र हमारे नजदीक निहायत पसंदीदा और आला दर्जा का मुस्तफ़ है। और मजीद आगे तफसीली जवाब है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी निस्बत है, चाहे वो विलादत की है, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जाती इस्तेमाल की कोई चीज है या जाती कोई भी चीज है, उसका ताल्लुक और वो निस्बत जो है उस निस्बत से वो अहम है। इस किताब में जवाब दिया गया सवाल का जवाब, और किताब का नाम क्या है, अकायद उलमाए अहले सुन्नत देवबंद। और एक और अहम किताब, बस आखिरी किताब ये अखबारुल अखयार, और ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, और ये आज के ज़माने के कोई आलिम नहीं है, ये बड़े मुज्तहिद। इसमें जो है ना ये लिखते हैं, इसमें लिखते हैं आखिर में जो है ना वो दुआ के तौर पे, मनाजात के तौर पे लिखते हैं कि ए अल्लाह तू मेरी हकीकत, मेरी हकीकी हालत, मेरी गर्ज, मेरे मकसद, मेरे मतलब और मेरी नीयत से बखूबी वाकिफ है। मैं अपनी सच्ची नीयत का दावा तो नहीं करता क्योंकि तुझसे कोई बात छुपी भी नहीं। इस पर भी मैं अपनी सच्ची नीयत और अच्छे अमाल का तुझ पर रहीम व करीम से सवाल कर रहा हूँ।
پھر آگے لکھتے ہیں کہ اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں. بہت بڑے عالم ہیں اور وہ کیا آخر میں اس کتاب کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیرے دربار کے لائق ہو، لیکن کیونکہ میرے تمام اعمال میں فساد نیت و کمی عمل شریک ہے، البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے. ایک عمل بہت شاندار ہے تیری ذات پاک کی عنایت سے، اور وہ یہ ہے کہ میلاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت عاجزی اور خاکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں. یہ کتاب کا نام اخبار الاخیار کے نام سے یہ کتاب ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے. اچھا، اب اینڈ کرتے ہیں ہمارے آج کی کلاس کا. بس آخر میں صرف ایک بہت اہم بات ہے نا، وہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر سال جب میلاد کا مہینہ آتا ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں دور میں تو اتنی مرتبہ میلاد آیا، فلاں کے دور میں تو اتنی مرتبہ میلاد آیا، جبکہ ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا. یعنی شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں کے دور میں تو اتنی مرتبہ میلاد آیا، انہوں نے میلاد نہیں منایا، فلاں کے دور میں اتنی مرتبہ میلاد کا موقع ہے، اس نے میلاد نہیں منایا. یہ شیطان وسوسے ہر سال ڈالتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز کرتا ہے، پوسٹ شیئر کرتا ہے، فیس بک پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان وسوسے اس طرح سے ڈالتا ہے. جبکہ ہم نے ابھی جو ہے وہ احادیث کا مطالعہ کیا، اور اس میں صحابہ کرام کا عمل بھی ہم نے پڑھ لیا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی پڑھ لیا، جس کے مطابق میلاد اوریجنلی ثابت ہے، یہ خیر کا عمل ہے. اب جس کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگا، جذباتی نسبت ہوگی، وہی میلاد کی یاد تازہ کرے گا. باقی رہا کہ صحابہ کرام نے ریگولر جو ہے وہ ہر سال اس طرح سے منعقد نہیں کیا، تو ذرا سا ہم ہسٹری کو پڑھیں تو حالات کا اگر مطالعہ کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچھڑنے کا تازہ تازہ غم صحابہ کرام نے کئی سال زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا جو ایک تازہ تازہ غم تھا، پھر امت میں اختلافات، پھر اسی دور میں منکرین زکوٰۃ، ایک فتنہ جو ہے منکرین زکوٰۃ کا اس وقت کھڑا ہو گیا. جھوٹے نبی، مسلمہ کذاب اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. عمر سیریز قطر والوں نے ایک جو ہے وہ ڈرامہ سیریز بنائی ہوئی ہے، وہ سیریز آپ لوگ ضرور دیکھیں، اس میں یہ سارے واقعات ہیں. جھوٹے نبی کا دعویٰ، پھر صحابہ کرام کے ذمہ بہت ساری فتوحات تھی، رومن امپائر، پرشین امپائر، وہ ان کی ایکٹیویٹیز ایک بڑے ٹاسک تھے. ٹھیک ہے، پھر فتنہ خوارج، صحابہ کرام کی شہادتیں ہونے لگی، ایسے گروہ کھڑے ہو گئے جو صحابہ کرام کو شہید کرنے لگے، اور پھر بالآخر جو ہے یہ سلسلہ چلتے چلتے کربلا تک واقعہ، وہ حالات ہو گئے کہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ پیش آ گیا. تو ان حالات میں آپ یہ کہیں کہ فلاں صحابی کی دور خلافت میں تو اتنی مرتبہ آیا، فلاں صحابی کی دور خلافت میں اتنی مرتبہ آیا، بھائی وہ حالات بھی تو دیکھو. وہ حالات اس وقت کی سچویشن کو کنٹرول کرنے والے تھے، یا آپ کے لیے جو ہے وہ تھی ان کا طریقہ اس وقت کے حالات کے مطابق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہسٹری چلتے چلتے پھر خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں کی زندگی میں کچھ سکون آیا. جب خلافت عثمانیہ میں ایک سسٹم قائم ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کی زندگی میں کچھ سکون آیا. تو یہ جو بلا وجہ کے ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آخر میں اب یہ جو ہم نے بھی بات کی نا فتنہ خوارج، تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ جو خوارج ہے، خوارج کون لوگ کہ جن لوگوں نے دین کے خلاف اسلام کے اندر منافقت کرتے ہوئے دین میں ایک فتنہ خارجیت پیدا کی ہے. اور ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، وہ جو خوارج تھے ان کا حلیہ کیا تھا، یہ جاننا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کر رہا ہوں، اور آپ اس حدیث کو ضرور اپنے پاس نوٹ کر لیں، ضرور اس حدیث کو نوٹ کریں. سوال ابھی ہم سیشن کے بعد. ٹھیک ہے، اچھا یہ حدیث نوٹ کر لیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یمن سے علی بن طالب علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیری کے پتوں سے دباغت دیے ہوئے چمڑے کے ایک تھیلے میں سونے کے چند ڈلے بھیجے. ان سے کان کی مٹی بھی ابھی صاف، ان سے کان کی مٹی مطلب یہ جو سونے کی کان جو ہوتی ہے نا، وہ والی کان کی مٹی بھی ابھی صاف نہیں کی گئی تھی. راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا، اینیہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن خیل، اور چوتھے
अलकमा रजी अल्लाह अन्हु थे या आमिर बिन तुफैल रजी अल्लाह अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के दरमियान में से एक शख्स ने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम फरमाया तो फिर सहाबा कराम के दरमियान से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि इन लोगों से ज्यादा हम इस सोने के मुस्तहिक हैं। उस शख्स ने एतराज किया कि जिन लोगों में आपने तकसीम किया तो इनसे ज्यादा हम मुस्तहिक हैं। फिर रावी ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझ पर एतबार नहीं करते, हालांकि उस अल्लाह ने मुझ पर एतबार किया जो आसमान पर है, और उसकी जो आसमान पर है वही वो मेरे पास सुबह शाम आती है। यानी वो वसतों वाला जो रब है वो मुझ पर एतबार करता है और मैं तकसीम करता हूँ, उसकी वही जो आती है तो उसने मुझ पर इतना एतबार किया और तुम मुझ पर एतबार नहीं करते। फिर आगे रावी ने बयान किया कि फिर एक शख्स जिसकी, अब ये हुलिया नोट करें आप, यहाँ से जो है ना आप ये हुलिया नोट करें, एक शख्स जिसकी आंखें धसी हुई थी, दोनों रुखसार फूले हुए थे, पेशानी उभरी हुई थी, घनी दाढ़ी, सर मुंडा हुआ, तहबंद उठाए हुए था, यानी टखनों से ऊंचे पाइंचे करने पे जोर था उसका। दाढ़ी घनी थी, सर मुंडा हुआ था, तहबंद उठाए हुए वो खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से डरिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफसोस तुझ पर, क्या मैं इस रूए जमीन पर अल्लाह से डरने का सबसे ज्यादा मुस्तहिक नहीं हूँ? फिर रावी ने बयान किया, फिर वो शख्स चला गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्यों ना इस शख्स की गर्दन मार दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, शायद वो नमाज पढ़ता हो। इस पर खालिद बिन वलीद ने अर्ज किया कि बहुत से नमाज पढ़ने वाले, अब आप ये चीजें नोट करते जाएं, पेशानी उभरी हुई थी, रुखसार उसके फूले हुए थे, दाढ़ी घनी थी, दाढ़ी पे ज्यादा जोर था, सर मुंडा हुआ था, तैबन ऊंचा यानी ऊंचे पाइंचे, टखनों से ऊंचे पाइंचे, और क्या है, नमाजें ज्यादा पढ़ने वाला। हजरत खालिद बिन वलीद क्या कहते हैं कि बहुत से नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं जो जुबान से इस्लाम का दावा करते हैं और उनके दिल में वो नहीं होता, यानी वो था तो मुसलमान लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से ताल्लुक नहीं था उस शख्स का। अल्लाह की इबादत करता था, तौहीद पे अमल भी करता था, अल्लाह को एक मानता था, अल्लाह की इबादत भी करता था, लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का अदब नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका हुक्म नहीं हुआ कि लोगों के दिलों की खोज लगाऊं और ना इसका हुक्म के पेट चाक करूं। रावी ने कहा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक की तरफ देखा तो वो पीठ फेर कर जा रहा था, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीठ फेर कर जा रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि सहाबा कराम पीठ फेर कर नहीं जाते थे, मगर वो शख्स जो है पीठ फेर कर जा रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी नस्ल से एक ऐसी कौम निकलेगी जो किताबुल्लाह की तिलावत बड़ी खुश इलानी से करेगी, बड़ी खूबसूरत आवाज में तिलावत करेगी, बड़े अच्छे माइक और स्पीकर इस्तेमाल करके बड़े जबरदस्त किस्म की तिलावतें करेगी, और लोग उसके पास जाएंगे भी कि फलां इमाम की जो है तिलावत बड़ी अच्छी है, उसके पीछे नमाज पढ़ने में मजा आएगा, उसकी किरत बड़ी अच्छी है। तो क्या है कि एक ऐसी कौम निकलेगी जो किताबुल्लाह की तिलावत बड़ी खुश इलानी के साथ करेगी, लेकिन वो उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, वो सिर्फ अपने गले से खूबसूरत आवाज से तरन्नुम से किरत तो कर रहे होंगे, लेकिन कुरान का नूर उनके हल्क से नीचे उनके सीने में नहीं उतरेगा। दीन से ये लोग या दीन से वो लोग इस तरह निकल चुके होंगे जैसे तीर जानवर के आर पार निकल जाता है, यानी अगर तीर बहुत ज्यादा तेजी में हो ना, बहुत ज्यादा स्पीड में हो और शिकार को लगे तो वो जाके शिकार को से जाके लग नहीं जाता, बल्कि स्पीड में हो तो आर पार निकल जाता है। तो दीन से ये लोग इस तरह निकल चुके होंगे जैसे तीर आर पार हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता आर पार इतनी स्पीड से। और फिर आगे है कि और मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर मैं उनके दौर में हुआ तो समूद की कौम की तरह उनको बिल्कुल कत्ल कर दूंगा। अब आपने ये हुलिया देख लिया, आज के दौर में भी जो शैतान वसवसे डालता है उसका हुलिया भी आजकल कुछ इसी तरह का ही हमारे सामने है। ये जो हुलिया है ये अगर गौर करें तो हमारे आसपास के माहौल में ये हुलिया आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो आई होप के मिलाद पाक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा, और शैतान जो वसवसे डालता है हर साल पोस्ट शेयर करता रहता है, तो आप ये देख लें, कि जिसने भेजा है ना आपको और जो एतराज कर रहा है उसका हुलिया क्या है, उसका हुलिया देखना आपको समझ में आ जाएगा। और ये हदीस मैं आपके साथ शेयर कर दी। हम बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, आपको अगर किसी ने पोस्ट भेजी
کہ فلاں نے اتنی کے دور میں اتنی مرتبہ میلاد آیا، فلاں کے دور میں اتنی مرتبہ میلاد آیا، انہوں نے نہیں منایا، اس نے نہیں منایا، اس نے نہیں منایا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں اس بندے کا اولیہ کیا ہے، اور یہ حدیث اپنے مائنڈ میں جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اچھا جی، اب اگر کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا جی اسامہ، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ولادت کے وفات کا ذکر کرتے ہیں. ہم ولادت کے موقع پہ وفات کا ذکر کرتے ہیں. کل انشاءاللہ جو ہے نا ہم عرس کے بارے میں، کل ہماری جو کلاس ہوگی، کل آخری کلاس ہوگی، کل ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ بیت کیا ہوتی ہے عرس کے بارے میں. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ولادت اور ان کی جو وفات ہوتی ہے تو عرس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس میں یہ آپ کا کوشچن کلیئر ہو جائے گا. کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے دونوں الگ ہیں مگر سیم بھی ہوں. اچھا، جو لوگ لیو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، باقی کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے اپنی بک فتاوی پر دیا ہے، وہ پڑھنے والا ہے. یہ حدیث بھی گروپ میں سینڈ کرتے ہیں. کون سے گروپ میں؟ گروپ ہم نے کوئی نہیں بنایا ہوا، میں آپ کو انڈیویجول سینڈ کر دوں گا. یہ حدیث پاک میں سینڈ کر دوں گا. بلکہ یہ آپ حدیث کا نمبر جو ہے نا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر چاہیں تو نوٹ کر لیں. میں آپ کو نمبر بخاری شریف کی اس حدیث کا نمبر بھی فورتھ، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے صحیح بخاری 4351 تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی. 4351. Thank you so much. If episode replied, Kalu Bala, then everyone should be Muslim. Why there are so many? اس لیے کہ دیکھیں اللہ کو ہر کوئی یا رب کو ہر کوئی کسی نہ کسی صورت میں تو مانتا ہے. اصل جو ایمان ہے نا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، اسی کا ہی جو ہے وہ. میں نے جو ہماری شروع کی کلاسز تھیں اس میں بھی ایک حدیث کوٹ کی تھی کہ جو قبر میں سوالات ہوں گے 3 سوالات ہوں گے، مگر امام بخاری نے ایک ہی سوال کا ذکر کیا کہ قبر میں جو سوال ہوگا ایک ہی سوال ہوگا، وہ وہی ہے ما کنتا تقول فی کے آزار رجول کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا. اور پھر یہ سوال پوچھیں گے فرشتے کہ ان ہستی کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا. امام بخاری نے بخاری شریف میں باقی مربک کا ما دینوں کا یہ سوال کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے. تو اصل جو سارا کچھ ہے نا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اب دوسرے جو مذہب ہیں وہ اللہ کو کسی نہ کسی صورت میں مانتے ہیں. اب وہ اگر کوئی شرک میں یا کوئی بت پرستی میں بھی پڑا ہوا ہے تو وہ کس وجہ سے کہ وہ ہدایت کو نہیں سمجھ سکا. اور ہدایت کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شخصی طور پہ تعلق قائم کر لیتا ہے وہ کبھی شرک میں نہیں پڑتا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ کبھی توحید کے راستے سے نہیں ہٹتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جتنا زیادہ تعلق مضبوط ہوتا جائے بندہ اتنا زیادہ توحید کے راستے پہ آتا جاتا ہے، اتنا زیادہ پیور ہو جاتا ہے توحید پہ. تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک امتحان رکھا ہے. اللہ نے ایک امتحان رکھا ہے اور وہ اس نے سب کو تو کہہ دیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں. اب ہر کوئی کسی نہ اسی رب کی تلاش میں کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ تلاش میں رہتا ہے، اور جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کو رب مان لیتا ہے. مگر اصل جو رب کی پہچان ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی نسبت کے ساتھ. ڈیٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ولادت اور پردہ کب ہوا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول تو ڈیٹ تھی نہیں تو ٹھیک ہے، بتائیں کون سی ڈیٹ تھی، اس دن مل کے میلاد مناتے ہیں. پہلے اس بات پہ تو ایک پوائنٹ پہ آ جائے نا کہ میلاد مناتے ہیں. چلو 12 ربیع الاول اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، حالانکہ امت کا اجماع ہے اور 12 ربیع الاول پہ متفق ہے اور پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو میلاد منایا جاتا ہے، اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگ مختلف مسلم کنٹریز میں 12 ربیع الاول کو ہی میلاد مناتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کو بہت زیادہ یہ مروڑ پڑتی ہے کہ نہیں 12 ربیع الاول تو ہے نہیں،
تو وہ کنفرم ہمیں بتا دے کہ 12 ربیع الاول نہیں ہے، کوئی اور تاریخ ہے، اس دن مل کر ہم اس تاریخ کو منا لیتے ہیں. وہ جس دن کو میلاد کا دن سمجھتے ہیں تو اس دن منا لیں. ایٹ لیسٹ یہی بات میں کر رہا ہوں نا کہ اس دن منا لیتے ہیں. اچھا ایسا ہے نا کہ اب اس طرح کی بات ہے نا کہ غم وہ منائے جن کے مر گئے ہوں، مطلب اچھے الفاظ کوشش کریں استعمال کریں، اور اس طرح کے جواب دینے سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ واہ کیا بات کر دی آپ کی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. نہیں، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ غم تو وہ منائے جن کے مر گئے ہوں، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جو اعتراض کر رہا ہے وہ یہ کہے گا واہ بھائی کیا بات ہے، زبردست. ایسا نہیں ہوگا نا. آپ یہ بات کہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں یہ بات تو بایولوجیکلی تو یہ پروفڈ ہے نا کہ جو انسان دنیا میں آتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ بات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت، پیدا ہونا اور دنیا سے چلے جانا یا وفات یا وصال، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ کی ذات صرف اور صرف جو ہے لم یلد ولم یولد ہے، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، حی قیوم ہے وہ. تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور دنیا سے رخصت بھی ہوئے. تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کر کے ہم شرک میں پڑ گئے، تو ایسا بالکل نہیں، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور دنیا سے رخصت بھی ہوئے. صرف اللہ کی ذات ہے جو نہ پیدا ہوا نہ جس کو موت ہے، وہ حی قیوم ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بات جو ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی بات اینڈ کریں؟